اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی عزت نہ اچھالو، پگڑیاں نہ اچھالو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ خواہش مند ہے، یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، جبریل علیہ السلام ان کو لے کر گئے، تو جب لے کر گئے تو ایک قوم پہ سے گزرے، دیکھا کہ وہ قوم، وہ ان کے جو ناخن ہیں وہ نحاس پیتل کے، اور وہ یخمشون وجوہہم وصدورہم، اپنے چہرے اور اپنے سینوں کو چھیل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو بتایا گیا جواب میں کہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، ان کی پگڑیاں اچھالا کرتے تھے، ان کی عزتیں خراب کیا کرتے تھے دنیا کے اندر، تو ان کو سزا یہ مل رہی ہے۔ غیبت کو روایات کے اندر آتا ہے اشد من الزنا، زنا سے زیادہ سخت گناہ قرار دیا گیا۔ مشکات المصابیح کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، دو لوگ پیچھے تھے، ان دو لوگوں کو فرمایا کہ تم اپنی نماز کے لیے جو وضو کیا تھا دوبارہ کرو، جو نماز پڑھی ہے وہ دوبارہ پڑھو، اور جو روزے سے ہو تو یہ تو مکمل کر لو اور آئندہ کبھی قضا کرنا۔ ان دونوں نے پوچھا لما یا رسول اللہ، ایسا کون سا بڑا گناہ ہوا جس پہ اتنا شدت کا حکم لگایا جا رہا ہے، جس کا ہمیں علم تو ہو، آئندہ ہم دوبارہ نہ کریں اس طرح کا گناہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتبتم فلانا، تم نے فلاں شخص کی غیبت کی۔ غیبت سے روزے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، نماز کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ although وہ نماز دوبارہ پڑھنے کی یا روزہ دوبارہ رکھنے کی حاجت نہیں، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن وہ جو روزے کا ثواب ہے وہ غیبت کرنے سے ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جس شخص نے روزے میں وہ جھوٹ بولنا اور اس جھوٹ بولنے پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، فلیس للہ حاجہ، اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس شخص کی، ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ کھانا پینا چھوڑنا مقصود تو نہیں ہے، مقصود تو حلال پہ پابندی لگوا کے حرام سے روکنا ہے۔ روزے کی حالت کے اندر حلال تو منع ہی ہے، تو حرام تو بطریق اولا منع ہے۔ حرام تو پورے سال 24 گھنٹے منع ہے، اور روزے کو پریکٹس کرائی ہے کہ جو پورے سال 24 گھنٹے حلال ہے وہ کچھ وقت کے لیے ایک مہینے کے اندر حرام کیا گیا، تاکہ وہ حلال کو جو حرام کیا گیا، حرام کی پریکٹس جو پورے سال کے لیے حرام ہے، وہ مشق ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی روزے کی حالت میں یہ سب کام کر رہا ہو، دھوکہ دے رہا ہو، خیانت کر رہا ہو، جھوٹ بول رہا ہو، تو پھر اس کے روزے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں، کیونکہ جس مقصد کے لیے تھا، تقویٰ کے لیے، وہ تو حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ اشد من الزنا غیبت کو کہا گیا، روزے کا ثواب اس غیبت کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہے۔ مردار بھائی کے گوشت کھانے کو تشبیہ دی گئی اس غیبت سے، اس کی سزا دنیا میں بتا دی گئی۔ لوگ اپنے ناخنوں سے وہ اپنے چہرے اور سینوں کو چھیل رہے ہیں۔ آخر اس غیبت کا جو اتنا شدید اور سخت گناہ ہے، یہ غیبت ہے کیا چیز؟ جاننا ضروری ہے، اس کی پراپر ڈیفینیشن کیا ہے، جاننا ضروری ہے، جامع معنی تعریف کیا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف بیان کی، صحیح مسلم ابو داؤد شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا انہ قیل مل غیبہ، غیبت کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کا اخی کا ما یکرہ، اپنے بھائی کی وہ بات کرنا جو اسے ناگوار گزرے۔ بھائی تمہارا مسلمان بھائی موجود نہیں ہے، تم اس کے حوالے سے ایسی بات کرنا جو اس کو بری لگے، ناگوار گزرے، یہ غیبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا فرائیتا ان کان فیہ، یعنی اگر یہ برائی اس شخص کے اندر، ان کان فی اخی ما اقول، جو میں کہتا ہوں وہ برائی اس شخص کے اندر موجود ہے، تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر اس کے اندر وہ عیب موجود ہے جو تو نے بیان کیا تو تو نے غیبت کی۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ، اگر وہ عیب اس کے اندر موجود نہیں ہے جو تو نے بیان کیا اس کے حوالے سے، فقد بہتہ، تو پھر تو نے بہتان باندھا ہے۔ تو غیبت کی ڈیفینیشن، تعریف وہ سامنے آ گئی کہ غیبت
وہ یہ کہ آپ کسی کی غیر موجودگی کے اندر کوئی شخص کسی مسلمان کی برائی کرتا ہے تو یہ غیبت میں شمار ہوگا۔ اب غیبت کی کچھ ایکسیپشنز ہیں، کوئی مستثنی صورتیں ہیں۔ کیا تمام تر برائیاں، تمام تر غیبت اس پہ اتنا شدید گناہ ہوگا، یا کچھ ایکسیپشنز ہیں؟ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ کو بری بات کا ظاہر کرنا پسند نہیں ہے مگر اس شخص کے لیے جس پر ظلم ہوا۔ یعنی کوئی مظلوم ہے، کسی کی دکان پہ قبضہ ہو گیا، زمین پہ قبضہ ہو گیا، تو وہ ظالم کے بارے میں بتائے گا کہ اس شخص نے میری دکان قبضہ کر لی، اس شخص نے میرا جو ہے وہ گھر قبضہ کر لیا، میری جائیداد قبضہ کر لی۔ وہ ظالم کے بارے میں بتائے گا، یہ ظالم کی برائی کر رہا ہے، لیکن غیبت کا گناہ نہیں ہے، غیبت میں شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح نہی عن المنکر، کوئی شخص ہے، آپ نے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ کسی پڑوس میں کسی شخص کا بچہ وہ نوجوانی کے اندر مثال کے طور پہ کسی نشے کی حالت میں عادت کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، آپ نے جا کے اس کے والد کو کہنا ہے کہ یہ جو بچہ ہے آپ کا اس نشے کی حالت میں مبتلا ہو رہا ہے۔ یہ ایسے شخص کی طرف اطلاع کرنا جو اس کو روکنے پر قادر ہو، ایسی غیبت کو غیبت شمار نہیں کیا جائے گا، اگرچہ آپ ان کے بچے کی برائی کر رہے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے؟ اس کو اس برائی سے بچایا جا سکے۔ اسی طرح رشتے کے معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا، ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں انصاری خاتون میں نے نکاح پیغام دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانظر الیہا، اس کو ایک نظر دیکھ لینا، فإن فی اعین الانصار شیئا، انصاری خواتین کی آنکھوں میں کوئی تھوڑا مسئلہ موجود ہے۔ ایسا نہ ہو تمہیں بعد میں برا لگے اور پھر نکاح کا جو مقصد ہے اصلی، یعنی آپس میں محبت الفت کا ہونا، وہ باقی نہ رہے اور علیحدگی کا وہ یہ وجہ بن جائے، تو پہلے دیکھ لو۔ تو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ کا ذکر کیا، یہ غیبت سے مستثنیٰ ہے، یہ مشورہ ہے۔ ایک خاتون فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت گزارنے کا حکم دیا۔ جب ان کی عدت پوری ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، وہ فرمایا کہ میرے پاس دو رشتے آئیں، ایک ابو جہم کا، ایک معاویہ کا رضی اللہ عنہما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہم، اس کا تو عصا، اس کا تو ڈنڈا وہ کندھے سے نیچے اترتا ہی نہیں، یعنی بہت مارتا، سخت انسان ہے، اس کا رشتہ قبول نہ کیجیے۔ اور دوسرا معاویہ، ان کے پاس کوئی مال نہیں ہے، اور خود ایک رشتے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پسند فرمایا۔ تو یہ جو کوئی شخص اپنی بیٹی کا رشتہ لے کے دور حاضر کے اندر تحقیق کرتا ہے، پڑوس میں جاتا ہے یا ان کے دفاتر میں جاتا ہے اس شخص کے جس کو اپنی بیٹی دینا چاہتا ہے، تحقیق کرتا ہے کہ شخص کیسا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، یہ کسی بری عادت میں مبتلا تو نہیں، تو جس کو اس شخص کے بارے میں علم ہو وہ ضرور بتلائے، یہ غیبت نہیں ہے۔ اسی طرح مسئلہ پوچھنا، استفتاء کرنا۔ ہندہ ابو سفیان کی اہلیہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور پوچھا کہ یہ جو میرا شوہر ہے انتہائی کنجوس ہے، نہ مجھے خرچہ دیتا ہے نہ میرے بچوں کو خرچہ دیتا ہے۔ تو یہ استفتاء اگرچہ برائی کی گئی لیکن یہ غیبت شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی شخص کے شر سے بچنے کے لیے یہ بھی غیبت شمار نہیں ہوگی۔ فلاں شخص ہے، ایک شخص کو پتہ ہے جی فلاں شخص جو ہے وہ کرائے پہ گھر لیتا ہے یا کرائے پہ دکان لیتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے، کرائے پہ گاڑی لیتا ہے پھر واپس ہی نہیں دیتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے، تو وہ ضرور اطلاع کرے کہ یہ شخص کے اندر یہ برائی موجود ہے، آپ لوگ اس سے محتاط رہیں، بچیں، اس کے شر سے بچانا ضروری ہے، یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح بعض لوگوں کے عرفی نام ہوتے ہیں، عرفی نام ہوتے ہیں، وہ نام اگرچہ برائی کے ہوتے ہیں لیکن وہ اسی نام سے مشہور ہوتے ہیں۔ جیسے کراچی کے اندر ایک تنظیم جماعت تھی، ابھی بھی موجود ہے، لیکن ان کے جو کارکنان تھے ان کے نام اس طرح سے مشہور تھے، میلا، فلاں گنجا، فلاں ٹکلا، اس طرح کے نام مشہور ہوتے ہیں جی، اور اسی نام سے ان کو پکارا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ اگرچہ بظاہر یہ برائی ہے لیکن یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگی کیونکہ اسی نام سے مشہور ہیں۔ اسی طرح وہ شخص جو کھلے عام برائی میں مبتلا ہے، ملن اعلانیہ طور پہ وہ شخص جو ہے وہ اپنی برائی ظاہر کرتا ہے۔ ایک شخص ہے وہ روزانہ شراب پی کے باہر آ کے توڑ پھوڑ کرتا ہے محلے میں، تو کسی شخص کا یہ کہنا اس کے پیٹھ پیچھے کہ یہ شرابی ہے، یہ غیبت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پیٹھ پیچھے کرتا ہے، وہ چیز چھپی بھی نہیں ہے، وہ عیب ہی نہیں، اپنے آپ کو عیب شمار ہی نہیں کرتا شراب پینا، وہ کھلے عام ذکر کرتا ہے یہ سب چیزیں۔ تو یہ وہ تمام مستثنی صورتیں ہیں جو ہیں تو بظاہر غیبت، لیکن غیبت کا گناہ ان پر نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔